السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ میاں آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، کہ گھر پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور فجر کی نماز اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کیا کرے، آپ پڑھا کیجیے۔ کوشش اور ہمت سے بڑے بڑے کام ہو جاتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان کی عادات بدلتی جاتی ہیں، اور جب آپ نیت کرتے ہیں نا کسی چیز کی تو آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے اس دنیا میں، ہمیں کیوں بھیجا گیا، کیوں آئے ہم یہاں۔ بڑا زبردست ٹاپک ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عصر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ عصر کے وقت کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رب تعالیٰ رب العزت جو ہیں وہ عصر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صالح ہیں، جو ہدایت پہ ہیں، جو ہدایت کے لیے بلاتے ہیں، اور صالحات بس جو حق کی تلقین کرتے ہیں، جو حق کی طرف بلاتے ہیں، سوائے ان کے باقی انسان خسارے میں ہیں۔ اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جو صبر کے لیے بلاتے ہیں، ان کے سوائے باقی سب خسارے میں ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4۔ ان 4 چیزوں کے گرد ہی ہماری زندگی گھوم رہی ہے۔ ہم ان 4 چیزوں کے پابند نہیں ہیں، ان کے اوپر پیرے عمل نہیں ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں، اور اس کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ بلیو می، یقین کریں گے، ایک بڑا اتھینٹک ریفرنس بھی دوں گا میں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے۔ آپ کوشش کیجئے، دیکھیے، سمجھیے۔ ان 4 چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جنتی ہیں اور ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، تو یہ ہم سب کا ابہام ہے، ہم کسی بھول میں ہیں، یقین کریں۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا ان چیزوں کا، لیکن کچھ چیزیں سننے کے بعد، کچھ ریسرچ کرنے کے بعد، یہ قرآن پاک کی جو یہ سورہ ہے، سورہ عصر جو ہے، اس میں زندگی کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا، قسم کھا رہا ہے عصر کے زمانے کی، وقت عصر کی قسم کھاتا ہے، اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے سنیں، آپ پڑھیں، دیکھیں اس چیز کو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
وہ مائی گاڈ، اس کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے. کوشش کریں، تبلیغ کریں، لوگوں کو بلائیں دین کی طرف، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش یہی کرنی ہے ہم نے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کریں. اور وہ احکامات کیا ہیں؟ سچ بولیں، چلیں، 5 وقت نماز پڑھیں، صبر کی تلقین کریں اور خود بھی صبر کریں، اور راہ حق کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں. جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں، انہیں اسلام کی تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں. یہی ہمارا کام ہے، یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا. باقی تو سب چلتا رہتا ہے، ظاہر ہے اب دنیا بھی ہے. اچھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے بعد اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ سے بڑے بڑے امتحان لیں گے. وہ ہمارے امتحان لیتا ہے، آپ کو ایک پیک پہ پہنچاتا ہے، خوب پیسہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے. اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے آپ کی. جس کو عزت اور شہرت دے رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. طور پہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر ہے اور ایک پرنسپل. ٹیچر کی رسپانسبلٹی کم ہوتی ہے بنسبت پرنسپل کے. پرنسپل ایک اونچا عہدہ ہے اور اس کو شہرت ملتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے. ٹیچر سے زیادہ ذمہ داری پرنسپل کی ہے، اس نے پورے اسکول کو